جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 78 مکمل کریں گے، اور آج کی ہماری پہلی ہیڈنگ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف آوری۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مختصر تعارف ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ اعلان حق کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نبوت کے 13ویں سال اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب ماں کی طرف سے بنو ہاشم سے تھا۔ اسی وجہ سے اماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں، میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد ایک ہے، یعنی ہمارا خاندان ایک ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عکاظ کی منڈی سے خریدا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو انہوں نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ خود معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ کی طرف سے بنو کلب سے تعلق تھا اور ماں کی طرف سے بنو طے سے تعلق تھا۔ چونکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو غلام بن کر عکاظ کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا تو عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے کیسے پسند کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور نسب کے لحاظ سے میں ان سے بہتر ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور غلام سے نکاح کرنا عرب کے دستور کے مطابق عار سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنا آپ سپرد کیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ رسالت میں شکایت کرنا۔ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے درمیان کسی قسم کی موافقت نہیں ہو پا رہی ہے، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ عین انہی الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنایا جو کہ سورہ احزاب میں موجود ہے۔ خیر 4 ہجری میں شادی ہوئی اور رنجشیں بڑھتی گئیں اور بالآخر 5 ہجری میں دونوں کے درمیان بذریعہ طلاق علیحدگی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش سے نکاح آسمانوں میں ہوا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور رازدارانہ انداز میں بتایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنیں گی، یعنی یہ فیصلہ آسمانوں میں ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نکاح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کو عیب خیال کیا جاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نکاح کے متعلق آگاہ کر دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ میں کس طرح نکاح کا پیغام دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جاہلیت کی رسم مٹانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کے طور پر ارشاد فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37، اور اس کا ترجمہ ہے آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہیں جس کو اللہ ظاہر کر دینے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ میں کیسے اس بات کا اظہار کروں کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نکاح میں آئیں۔ پیغام نکاح۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہو گئی تب اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب: جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوندھ رہی ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجیت کا شرف آپ کو بخشنا چاہتے ہیں اور مجھے نکاح کا پیغام لے کر بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر نظریں اٹھائے آٹا گوندھتے ہوئے جواب دیا، میں اس بارے میں اللہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت مقصود تھی، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ استخارہ کرنا یعنی اللہ سے مشورہ کرنا بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ادا ہے جو صحابی اور صحابیات رضی اللہ عنہم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خیر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ وحی کے ذریعے نکاح کی خوشخبری۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، زوجناکہا، کہ ہم نے آپ کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ نزول وحی میں نکاح کی بشارت پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وحی کی اطلاع ملی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور یہ بشارت دی۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خوش ہو کر انعام کے طور پر اسے اپنے بازوبند عطا فرما دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، جب نکاح کی بشارت لے کر میرے پاس قاصد آیا تو میں نے 2 ماہ کے روزوں کی نظر مان لی۔ ان روزوں کو میں ان دنوں میں رکھا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے اور میں گھر میں مقیم ہوتی۔ آسمانی حکم کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ 400 درہم مہر مقرر کیا گیا اور نکاح ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھیں، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے اور میرا نکاح اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 آسمانوں سے اوپر کرایا ہے، اور یہ خبر قرآن میں دی جسے قیامت تک پڑھا جائے گا۔ دعوت ولیمہ اور پردے کے احکام۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زوجہ کے ولیمے میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا جس قدر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے میں فرمایا۔ ایک بکری ذبح کی گئی اور لوگوں کو مدعو کیا گیا اور پیٹ بھر کر لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی گئی۔ تقریباً 300 اصحاب رضی اللہ عنہم شریک تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عاشق صادق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھنا ان کے لیے ناممکن ہوتا تھا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ولیمے والے دن کھانا پکنے سے پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے تھے، اور جب کھانا کھایا جا چکا پھر بھی کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہا، لیکن مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تاکہ وہ لوگ چلے جائیں۔ سب سے پہلے آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دی، پھر ایک کے بعد ایک تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جس حجرے میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی کی وجہ سے اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھی تھیں، جس سے انہیں تھوڑی پریشانی کا سامنا تھا، تو اسی وقت وحی کا نزول ہوا اور آیات حجاب نازل ہوئیں۔ آداب حجرہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پردے کا حکم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، اور اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت مت داخل ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، جس وقت تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ اور باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھو۔ یہ بات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، لیکن میرا محبوب تم سے حیا کرتا ہے، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور یاد رکھو، جب تمہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کوئی چیز مانگنی پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے، یہی بات تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کا سبب ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 78 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی